جی دوستو السلام علیکم. جو لوگ مجھے دیکھتے رہتے ہیں میرا ڈی سائفر ود عبد الباسط جو شو ہوتا ہے اے پی این نیوز پہ، یا میں جو اپنے ویلاگس کرتا ہوں، میں نے تو 22 اپریل کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ اس بار جو بھارت کا حملہ تو یقیناً ہوگا. میں نے یہ کہا تھا اور اس کے بعد یہی بتایا تھا کہ کہیں مئی کے فرسٹ ویک میں ممکن ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بھارت کوشش کرے گا کہ اس کے جو ایئر کرافٹ ہیں وہ پاکستان کی ایئر اسپیس میں نہ آئیں. اور کیونکہ ابھینندن جیسے واقعات یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ وہ یقیناً کروز میزائل کا استعمال کریں گے. تو بھارت نے یہی کیا، اور ساتھ میں یہ بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بقول ان کے کچھ ایسی جگہوں پہ ٹارگٹ کریں گے جو کہ مساجد ہوں گی، وہ ان کو ٹیرر کیمپس کہہ دیں گے کہ یہ ہم نے ٹیرر کیمپس وغیرہ. اور یہ بھی بالکل میرا اس وقت بھی کہنا تھا کہ صرف یہ آزاد جموں اور کشمیر تک نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کے اربن ایریاز میں، مین لینڈ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. تو جو میری اسیسمنٹ تھی وہ تقریباً درست ہی ثابت ہوئی. اب بھارت میں بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان کا ریئیکشن ریٹیلیشن ہم کیا کریں گے، کیونکہ بھارت نے ہمارے سویلینز کو نشانہ بنایا ہے. بچے شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئیں، اور یہ بالکل بین الاقوامی جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہے. اگر آپ نے کوئی اسٹرائک کرنی بھی تھی تو ملٹری فیسلٹیز کو اسٹرائک کرتے. لیکن بہرحال وہ بھارت نے چونکہ اپنا ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو یا جو ان کو اندر گھس کے مارنا ہے، تو وہ اسی نیریٹو کے حساب سے ہی انہوں نے اپنی پالیسیز یا جو بھی ایکسیکیوشن ہے اپنی اسٹرائکس کی اس طرح ہی کی. اور یہی میری بھی اسیسمنٹ یہی تھی کہ جو نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اسی حساب سے ہی اس کی ایکسیکیوشن ہوتی ہے. کیونکہ اسی طرح پھر نیریٹو آگے بھی چلتا ہے، اس کو وہ نیریٹو ری انفورس ہوتا رہتا ہے. اگر آپ کا نیریٹو کچھ اور ہو اور آپ جو ایکشن ہے فار دیٹ میٹر کائنیٹک ایکشن کہہ لیجیے، وہ اگر کوئی اور ہے تو پھر وہ آپ کا جو نیریٹو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو بھارت نے یہ ضرور کیا کہ جو اس کا نیریٹو ہے کراس بارڈر ٹیررزم یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں، جو اس کے ذہن میں ہے کہ جی ٹیرر کیمپس ہیں، حالانکہ ثبوت کوئی بھی نہیں، لیکن چونکہ اس نے اپنا ایک فالس نیریٹو بنایا ہوا ہے، تو اسی نیریٹو کو لے کر ہی جو اس کی ملٹری ایکسیکیوشن ہے وہ اسی حساب سے ہوئی ہے. اور مجھے تو اس میں کم از کم کوئی حیرت نہیں، کیونکہ میں تو یہ پچھلے 10 دن پہلے میں نے تقریباً یہ کہہ دیا تھا، 10 دن پہلے. تو اب پاکستان کے ریئیکشن کے بارے میں لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا پاکستان نے جو 3 رافیل جہاز گرائے یا SU-30 گرایا، مگ گرایا یا کوئی ڈرونز گرائے، تو کیا یہ ریٹیلیشن کے زمرے میں آتا ہے؟ بس اب بات ختم ہو جانی چاہیے اور اس کو اب ڈی ایسکلیٹ کر لینا چاہیے کہ پاکستان کو اس سے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ بس ہم نے جو بھارت کے رافیل طیارے گرا دی جس کا بھارت کو بہت مان تھا وہ کافی ہے. دوسری جانب گزشتہ روز ہمارے جو ہے سپریم نیشنل سپریم کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہوا. اس کو اگر آپ اس کا پریس ریلیز پڑھیے تو یوں لگتا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور ابھی ہم نے ریٹیلیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہاں سویلینس ہماری جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ہماری مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہ کرے. اب پاکستان کیا ریٹیلیٹ کرے گا، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں، دوسری جانب جو ہے اور بھی کچھ رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ اور کہہ دیا کہ جی ہم نے تو ریٹیلیٹ کر دیا، بات ختم ہو گئی، اور اگر اب بھارت کی جانب سے کچھ نہیں ہوتا تو ہم مزید کچھ نہیں کریں گے. تو اس قسم کی کانفلکٹنگ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں پولیٹیشنز کی جانب سے. اس کے بعد جو پاکستان پارلیمنٹ میں جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایڈریس کیا، اس میں بھی کوئی تھوڑا بہت ہمیں نظر یوں آیا، محسوس ہوا کہ شاید اب پاکستان کی جانب سے کوئی ایکشن نہ ہو. لیکن چونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اب پورا اختیار آرم فورسز کو دے رکھا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں،
اور اپنے وقت کے مطابق کریں جب وہ چاہیں. تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ان کی تیاری مکمل نہیں ہوتی اور جب تک ٹارگٹ تو پہلے سے ہم نے سیٹ کیے ہوں گے آئی ایم شیور، کیونکہ یہ وار گیمنگ تو ہم نے پہلے سے کی ہوگی کہ اسکلیشن اگر ہونی ہے تو کس طرح ہوگی. اگر انہوں نے ہمیں ہٹ کیا اور ہمیں شاید آئی ایم شیور کہ ہمارے جو اس وقت لوگ ہیں سرکار میں ان کو سب کو معلوم ہوگا، انہوں نے انٹیسپیٹ تو کیا ہوگا کہ کہاں کہاں بھارت کن کن فیسلٹیز کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. تو اب ہمارے لیے کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے، اسی دوران یہ خبر بھی ہمارے وزیر خارجہ نے بریک کی کہ جی، جو کہ میں نے پرسوں ایک کانفرنس تھی وہاں کہہ دیا تھا کہ اٹ از پاسبل کہ جو این ایس ایز ہیں دونوں ممالک کے وہ آپس میں ان ٹچ ہوں. تو کل جو ہے ہمارے وزیر خارجہ نے بھی آج یا کل انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہاں دے آر ان ٹچ ود ایچ ادر. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی دوول صاحب نے چائنیز جو فارن منسٹر ہیں وینگ بھی، ان سے بھی بات کی، اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں ان کو یہی کہا کہ پاکستان کو ریسٹرین کی ایڈوائز کریں، کیونکہ اگر ہماری کسی بھی ملٹری فیسلٹی کو اسٹرائک کیا تو وہ بہت پھر ایسکلیشن ہو جائے گی. پاکستان کا معاملہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سویلینس کو تو اٹیک نہیں کر سکتے، ٹارگٹ نہیں کر سکتے، اور پھر ہم بھارت میں بھی سویلین کو ٹارگٹس نہیں کریں گے کیونکہ ہماری پالیسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے کہ آپ معصوم لوگوں کو سویلینس کو ٹارگٹ کریں. ہم اسرائیل یا بھارت تو ہیں نہیں. تو ہمارے لیے تھوڑی سی ایک مشکل تو ہے کہ ہم کن کن چیزوں کو ٹارگٹ کریں. کیا ہم جو بھارت نے نیلم جہلم کو بھی ٹارگٹ کیا، کیا ہم بھی کوئی وہاں پہ بھارت کی جو خاص طور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں فیسلٹیز ہیں ریلیٹڈ ٹو انڈس واٹرز، ہم ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں؟ کشن گنگا ہو گیا، بگلی ہار ہو گیا ڈیم ہو گیا، رتلے جو بنا رہے ہیں ہم اس کو کر سکتے ہیں، پکال دل ہے، اس قسم کے جو ٹارگٹس ہیں کیا ان کو ہم کر سکتے ہیں؟ اب یہ کویسچن ہمارے ڈیسیشن میکرز کے لیے ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان نے بھی اب لوگوں نے تھوڑا بہت پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے تو مودی صاحب پہ بڑا پریشر تھا، اب کچھ یہاں پہ بھی ڈومیسٹک پریشر بن رہا ہے. لیکن میں امید یہی کرتا ہوں کہ جو بھی ہم فیصلہ کریں گے وہ ریاست کے لارجر انٹرسٹ میں ہوگا، اور جو ہمارا ڈیٹرنس ہے اس کو ہم اسی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو ہم کسی حد تک ریگین، مطلب اس کو ہم سسٹین مینٹین بھی کریں گے. اور اگر بھارت کو یہ ضرورت ہوئی ہے کہ اس نے ہمارے جو ہے سویلین ٹھکانوں کو، ٹارگٹس کو، سویلین مساجد کو نشانہ بنایا ہے، تو کچھ اپنے جو ہے سسٹمز کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ایسی چیز دوبارہ نہ ہو سکے. تو مجھے امید ہے کہ جو بھی فیصلہ ہماری آرم فورسز کریں گی وہ پاکستان کے لارجر نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا. بعض اوقات ایموشن سے چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. Emotions are important, national sentiment is important, there is no doubt about that, and the government and our armed forces should be realizing that. But at the same time, I'm sure they are privy to so many other things, or whether or not it would be advisable to escalate the situation. I do not know. I do not have an answer. Lekin I'm sure کہ وٹ ایور دا گورنمنٹ ڈیسائڈز دیٹ وڈ بی ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان. اور دوسری بات یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ جو بھی ہو جائے کشمیریز آر ڈٹرمنڈ، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ ڈٹرمنڈ ہیں کہ وہ اپنی جد و جہد جو ہے ایک غاصبانہ جو قبضہ کر رکھا ہے بھارت نے، وہ اس کو وہ گیو اپ نہیں کریں گے. تو یہ ہمارا ایک آپ کہہ لیجئے فارمیڈیبل ہمارے لیے ایک چیز ہے کہ کشمیریز آر ریزالوڈ کہ انہوں نے اپنی جو ہے جد و جہد کو ختم نہیں کرنا. تو دیکھتے ہیں ہاؤ تھنگز آن فولڈ ان دا ڈیز اہیڈ. کرٹیکل ٹائمز ہیں، بٹ آئی ایم شیور دیٹ جس طرح میں نے پہلے کہا وٹ ایور آر آرمڈ فورسز ڈو دیٹ وڈ بی ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان. Or at the same time, I would like to commend Pakistan Air Force for their for downing Rafale aircraft, 3 Rafale aircraft, and that is indeed
that reassures us as a nation that we are in good hands. Thank you.